یہ باس کوٹھی ایک ڈھوک تھی، یہاں ایک شخص آباد تھا، نام کالا خان تھا۔ اس کا چبوترا تھا جس پہ وہ اپنے اللہ کے سامنے جھکا کرتا تھا، اور جس چبوترے پر آ کر اس کے مرشد کریم بیٹھا کرتے تھے۔ دوستان محترم، میں آج یہ رونق دیکھ رہا ہوں، میں یہ ذکر اللہ سن رہا ہوں، خدا گواہ ہے اگر سننے والے کان ہوں تو آج اس مسجد میں آپ اور میں بیٹھے ہوئے ذکر اللہ نہیں کر رہے، یہ درخت میں ذکر اللہ کر رہے ہیں۔ پڑے ہوئے ریت، یہاں پڑے ہوئے پتھر، یہ چٹانیں آج پکار کے رب قدوس کی تسبیح اور تحلیل بیان کر رہی ہے۔ یہ اس نسبت کا صدقہ ہے کہ جو بابا کالا خان نے یہاں جوت جگائی تھی، کسی کو کیا معلوم تھا کہ یہاں سے اٹھنے والی آواز آج کے ٹنگروں سے ٹکرا رہی ہے، اور خدا کے ہاں مقبولیت سے سرفراز ہو رہی ہے، اور رب فرما رہا ہے او میرے بوڑھے تو چلا جائے گا، لیکن یہاں تیرے سجدوں کی جگہ کو میں غیر آباد نہیں ہونے دوں گا۔ تیری آواز قبر کے اندر چلی جائے گی، لیکن آنے والی تیری نسل ان پہاڑوں کے بیچ میں بیٹھ کر لا الہ الا اللہ کی تسبیحات کرے گی۔ اپنے آقا و مولا اپنے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام دیجیے۔ انسان کی فطرت، وہ اولاد سے محبت کرتا ہے، وہ ماں باپ سے محبت کرتا ہے، وہ خیش اقارب سے محبت کرتا ہے، خون کے ہر رشتے سے محبت کرتا ہے، اپنے ہاتھوں سے جو اپنے مکانات تعمیر کرتا ہے اس سے محبت کرتا ہے، جو محنت مزدوری کر کے چند پیسے کماتا ہے اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ محبتیں بری نہیں ہیں، یہ محبتیں بری نہیں ہیں۔ جس کو اپنے بیٹے سے محبت نہیں وہ نارمل انسان نہیں، جس کو بھائی سے محبت نہیں وہ نارمل انسان نہیں، جسے اپنے خون سے محبت نہیں وہ نارمل انسان نہیں۔ ہر اس پیار کرنے والی چیز سے محبت اللہ رب العالمین نے انسان کی فطرت کے اندر رکھ دی ہے، اس کے اندر موجود ہے۔ جس طرح اسے بھوک پیاس لگتی ہے، اسی طرح یہ محبتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ فرمایا یہ ساری محبتیں رکھو، لیکن ان میں سے ہر محبت کو اللہ اور اللہ کی رسول کی محبت پر ضرورت پڑے تو قربان کرو۔ میں پھر بغیر کسی تفصیل میں جائے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نسبت اور تعلق انسان کو بڑا بنا دیتا ہے، بہت بڑا بنا